پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ CBA کے تحت $3 بلین کے نئے بیل آؤٹ پیکج پر اسٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی کثیر الجہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان سے $4 سے $5 بلین ملنے کی توقع ہے، جس سے اسلام آباد کو ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے CBA پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان کو ملنے والے ڈالر سے معاشی بنیاد میں بہتری کے ساتھ ساتھ روپے کی شرح مبادلہ کو 8 سے 10% تک بہتر بنانے کے امکان کے ساتھ مضبوط کرے گی۔ فائنانس ڈویژن کے اعلیٰ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات سے $1 بلین کے اضافی ڈپازٹ پر بات چیت کر رہے ہیں، جو بہت جلد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہونے کی امید ہے۔ IMF اپنے بورڈ کی رضامندی کے بعد جولائی 2023 کے دوسرے ہفتے میں $1 بلین کی قسط جاری کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے فنڈ پروگرام کی بحالی کے بعد IMF کو $2 بلین کے اضافی ڈپازٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے معاہدے کے مسودے کا تبادلہ کیا، لیکن اسے حقیقت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سعودی عرب اور UAE نے اگست 2022 میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے بالترتیب $2 بلین اور $1 بلین اضافی ڈپازٹس کی فراہمی کا عندیہ دیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ 12 جولائی 2023 کو اپنے طے شدہ اجلاس میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے نئے قرضے کے پیکج کی منظوری کے امکان کے تناظر میں پاکستان کو دو طرفہ دوستوں سے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، تاکہ اپنے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو ایسے وقت میں بہتر بنایا جا سکے جب PDM کی اتحادی حکومت اگست 2023 کے دوسرے ہفتے میں اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $10.8 بلین تھے، جب عمران خان کی قیادت میں حکومت کو اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر قریباً $4 بلین کی کم ترین سطح پر ہیں، اور یہ PDM کے لیے مشکل صورتحال ہوگی کہ وہ اپنے آئینی مدت مکمل ہونے تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو $8 سے $10 بلین تک پہنچا سکے۔ پاکستان عالمی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB سے $700 ملین کی توقع کر رہا ہے۔ عالمی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بالترتیب $450 ملین رائز ٹو پروگرام قرض اور AIIB سے $250 ملین کی توقع کر رہا ہے۔ پاکستان نے چینی اور دبئی کے بینکوں سمیت کمرشل بینکوں کو قریباً $5 بلین کی ادائیگی کی تھی، جس میں سے $2 بلین پہلے ہی چینی بینکوں کی جانب سے ری فائنانس کیے گئے تھے۔ اب IMF کے قرض کی منظوری کے بعد پاکستان کو مختصر مدت کے تجارتی قرضے فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے کمرشل بینکوں سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس طرح اسلام آباد کو ڈالر کی لیکوڈیٹی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ درآمدات پر پابندیاں اٹھانے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے اور اسٹیٹ بینک کو بتدریج درآمدات کھولنے میں معمول پر لانا ہوگا۔ مجموعی طور پر ڈالر کی آمد میں بہتری کے ساتھ شرح مبادلہ کے مضبوط ہونے کی توقع ہے، لیکن اس کے ساتھ استحکام کا زیادہ تر انحصار اگلے 9 ماہ کی مدت میں IMF پروگرام کے تسلسل کے ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے پر ہوگا۔